امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ نیشا پور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں جب نیشا پور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی۔ امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم آنے لگے، لیکن ایک منہ دیکھ دیکھ کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا۔ شروع میں بڑے ذوق سے لوگ آتے ہیں، پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے سالن نہیں کھاتے، 4 دن ایک ہی روز کھانا پڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب بیان کیا۔ امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے، بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں، اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں حدیث پڑھنے نہ جائے۔ امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا، اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کدھر گئے عشق کے دعوے، کدھر گئے وفا کے جذبے، کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تا دم آخری وفا کریں گے۔ چلے جاتے ہیں لوگ، معیار بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کہانیاں بنا لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں۔ امام بخاری نے نیشا پور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارا چلا جاؤں، اپنے شہر۔ سنو یہ درد کی داستان ہے لوگوں، سنو، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جپتی ہے دنیا۔ امام بخاری بخارا ہے، پھر بڑا استقبال ہوا، پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میں لفظوں پہ وارد جاؤں، سونے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو، وہ میری کتاب ہے۔ جن کی لکھی کتاب کو میرے محبوب کہے میری کتاب ہے۔ بخارے میں بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا، سردار نے کہا، خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا، امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں، اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کریں۔ آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں ہیں، میں نے رسوا نہیں کر سکتا، جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو میرا بچہ۔ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا ملے گا۔ اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے۔ ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ فتوے لینے شروع کر دیے، امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی، حکم ہوا کہ بخاری تو بخارا چھوڑ جا، یعنی اپنے وطن سے نکل جا۔ اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری، نیشا پور والوں نے نکالا تو بخارا آئے۔ اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی، اساں جان دتی راہ تیرے۔ ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا ہوں، حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا۔ یارو بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ، بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے بھی پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی، تو نہ کرتا۔ ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر درانیاں کہنیاں تے بنڈا سی، ننانا کہنیاں تے بنڈا سی، تو تے میرا اپنا سا۔ اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے، چھلنی ہو جاتا ہے وجود کے۔ یہ اس نے کہا ہے، اس نے، میرے اپنے نے۔ امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں، پتہ چلا کہ
समरकंद जाने से पहले ही कुछ लोग कह रहे हैं जी देखो उनके अपनों ने नहीं रखा, पता नहीं क्या हाल है। इमाम बुखारी रास्ते में एक छोटी सी बस्ती थी खरतंग, वहाँ रुक गए। सुनो यारो, फिर कहता हूँ उस बंदे की बात सुना रहा हूँ जो इस हिम्मत को सबसे कीमती किताब दे गया। इमाम बुखारी खरतंग में थे, 62 साल उम्र, सफ़ेद दाढ़ी, रो पड़े, अल्लाह मैंने सारी ज़िंदगी तेरे नबी की हदीसें जमा की हैं, ऐ मेरे मालिक तेरी ज़मीन बड़ी वसी है पर बुखारी पर तंग हो गई है, मेरे ऊपर रहम कर दे। इमाम बुखारी ने वहाँ दुआ फरमाई, दोपहर को दुआ फरमाई, शाम को बीमार हुए, रात को विसाल हो गया। लै ओ सजना असां तोड़ नहीं पाई, असां तोड़ नहीं पाई ते जान दिती रात तेरे, मुझे कह लेने दें, मुझे कह लेने दें, मुझे कह लेने दें, बेकदरा कुछ कदर न जाती। ओ कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली हो। ओ बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो ते कूच नसीर असां जदों कीती, कूच नसीर असां जदों कीती, फिर पै जानी थरथल्ली हो। और मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। एक बंदा कहता मैंने रात को ख्वाब देखा कि नबी पाक सहाबा समेत खड़े हैं, किसी का इंतज़ार हो रहा है। मैंने अर्ज़ की सोनिया मैं कुर्बान जाऊं, यहाँ क्यों खड़े हैं? तो फरमाया बुखारी आ रहा है, बुखारी आ रहा है। दुनिया वाले भूल जाएं पर जिनकी बंदा नौकरी करे वो कैसे भूल जाएं। और वैसे भी अगर मालक को पता हो ना मेरा खादम ठीक है, मालक और गुलाम का ताल्लुक मजबूत हो तो दुनिया जो मर्जी कहती फिरे। मेरा आपसे मशवरा है, कभी भी दीन के लिए कुछ करो तो बंदों से नाम नेकी की उम्मीद ना रखना। अगर आपको अजर लेना है तो रब रसूल अजर अता करेंगे। वो शख्स कहता है मैंने उठ के देखा, मैंने उठ के सुबह पता किया तो वो वही वक्त था जब मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई जिस वक्त इमाम बुखारी का इंतकाल हो गया। लोगों ने आपको दफन किया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू आने लगी, लोग तबरकुन मिट्टी ले जाने लगे। समरकंद के लोग, बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ गया, सारे इकट्ठे होकर इमाम बुखारी की कब्र पे गए तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा। इतना बड़ा आदमी लेकिन बेकदरा कुछ कदर न जाती। दो बातें आपने इस गुफ्तगू से याद रखनी है, एक तो बंदों से अजर की उम्मीद न रखें, ये छोड़ दें कि बंदे वाह वाह करेंगे तो मैंने काम करना। आप गरीब की मदद भी करें, आप नेकी भी करें, आप खैर भी करें, इदारों से, मस्जिदों से, मदारस से भी प्यार करें, लेकिन वाह वाह की तवक्को बंदों से। और अगर रब रसूल ने एक दफ़ा भी वाह वाह कर दी ना तो फिर वाह बल्ले बन जाएगी, फिर क्या बात है।